دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اسے کمزوریوں کے اندر مبتلا کر دیا، حاجات کے اندر مبتلا کر دیا، اسے اپنا محتاج بنا لیجیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان یہ کمزوریوں سے لیس، حاجتوں سے لیس، محتاجیوں سے لیس، ضرورتوں سے بھرا ہوا ایک انسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا محتاج بنایا تاکہ انسان کو جب بھی ضرورت محسوس ہو تو اس کا دل صرف اور صرف رب کائنات کی ہی طرف لوٹے، اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ جب پیدا اللہ رب العزت نے کیا ہے تو اللہ رب العزت انسان کو پیدا کر کے اسے تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرما کر اس کی تمام ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں، اس کی تمام حاجات کی تکمیل کے لیے اسباب بھی بنا دیتے ہیں، تمام راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا کا انسان کوئی چیز بناتا ہے، لوگ مشینریاں بناتے ہیں۔ میں نے ایک مشین بنائی، مجھ سے کسی نے خرید لی اور کہیں جا کر لگا لی، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں کہ وہ مشین کیسی ہے، کہاں پر ہے، کس حال میں۔ یہ ہے دنیا کے صانع، دنیا کا پیدا کرنے والا، دنیا کی چیز کو بنانے والے کا تعلق چیز کے ساتھ، صانع کا مصنوع کے ساتھ تعلق، کہ ہم نے مشین بنائی، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا تو کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ اس سے ایک لمحے کی بھی بے خبری اس سے اختیار نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ رب العزت کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرتا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت، یہ انسان اللہ رب العزت کے اختیار سے باہر ہو۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ انسان کے حالات اللہ کے اختیار سے باہر ہو جائے، ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ بلکہ انسان کی تباہی کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو مالک مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، لیکن خالق ماننے کے بعد، مالک ماننے کے بعد، رازق ماننے کے بعد بھی انسان اپنی حاجتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جاتا ہے، غیروں سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چاہے شاہ ہو یا گدا ہو، چاہے نواب ہو یا خان ہو، زمانے کا بادشاہ کیوں نہ ہو، مومن ہو، اور پھر مومن میں اعلیٰ درجے کا صحابی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ سید الانبیاء بھی کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے اگر محتاج ہیں تو صرف رب کائنات کے اور کسی کے نہیں۔ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے،
اور محتاجیوں سے پاک ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو، تم سارے کے سارے کمزور ہو، عاجز ہو، بے بس ہو۔ کس کی طرف؟ اللہ، ایک اللہ کی طرف۔ اور اللہ کی ذات کیسی ذات؟ خود رب کائنات نے فرمایا، واللہ هو الغنی، اللہ کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، محتاجیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، حاجات سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے۔ وہ غنی ذات ہے، وہ ایسا غنی ہے کہ نبی اس کے محتاج ہے، ولی اس کے محتاج ہے، صحابہ اس کے محتاج ہے، انسان اس کے محتاج ہے، بادشاہ اس کے محتاج ہے، امیر و غریب اس کے محتاج ہے، ابراہیم خلیل اللہ اس کے محتاج ہے، موسیٰ کلیم اللہ اس کے محتاج ہے، عیسیٰ روح اللہ اس کے محتاج ہے، حتیٰ کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی، اللہ کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو حاجتوں سے پاک بلکہ غنی ذات ہے، جو بے پرواہ ہے، محتاجیوں سے پاک ہے۔ قرآن مجید کے 30 کے 30 سپارے کھول کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حاجت مند کون ہے اور حاجت روا کون ہے۔ ضرورتوں کو چاہنے والا، ضرورتیں طلب کرنے والا کون ہے اور ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ربکم، رب کا لفظ ذکر کیا، فرمایا تمہارے رب نے۔ رب کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ رب یہ تربیت سے ہے، اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ حد کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر کے اسے حد کمال تک پہنچانا، اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور اسے حد کمال تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اسے حد کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ رب ہے، وہ یہی کہتا ہے، وقال ربکم ادعونی، رب کائنات نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تم مجھے مان لو، جب تم نے مجھے رب مان لیا تو ادعونی، تو اپنی تمام ضروریات میرے سامنے بیان کرو۔ تجھے ضرورت محسوس ہو تو میری طرف آ جا، تیری پکار کا جواب دینا میرا کام ہوگا۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو پکارنے میں دیر کر سکتا ہے، میں جواب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بت پرست ہمہ وقت اپنے بت کی عبادت کرتا رہتا تھا، ہر وقت اس کی زبان سے یا سنم کے لفظ نکلا کرتے تھے کہ اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، ہر وقت یا سنم کہا کرتا تھا۔ لیکن عرصہ گزر گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔
لیکن ایک دن اس کی زبان سے بلا اختیار یا صنم کی جگہ یا صمد کا لفظ نکل گیا کہ اے بے نیاز. جب یا صمد کا لفظ نکلا تو فوراً رب کائنات نے فرمایا تمہاری ضرورت کیا ہے، میں تمہاری تمام ضرورتیں پورا کروں. تو فرشتوں نے رب کائنات سے سوال کیا کہ اے میرے رب، اس کی زبان سے تو یا صمد کا لفظ بلا اختیار نکلا ہے، زبان پھسل گئی اس لیے نکلا ہے، تو آپ نے اس کی پکار کا جواب کیوں دیا؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی پکار کا جواب اس لیے دیا کہ عرصہ گزر گیا، ہمیشہ سے اس کی زبان سے صرف یا صنم نکلا تھا لیکن جواب نہیں آیا. لیکن جب اس کی زبان سے بلا اختیار یا صمد کا لفظ نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو یا صنم اور یا صمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ میں نے اس لیے جواب دیا کہ صمد کے آگے جب انسان آ جاتا ہے تو تمام ضرورتیں خود رب کائنات پوری کر دیا کرتے ہیں. جتنی بھی محتاجیاں ہوں، جتنی بھی ضرورتیں ہوں، اللہ ہر ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا، ایک دیہاتی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، صحابہ اکرام بھی مجلس میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام ہمیشہ منتظر رہتے کہ مجلس میں کوئی دیہاتی آ جائے، کیونکہ جب دیہاتی آتا ہے تو وہ بلا جھجک سوال کیا کرتے ہیں. صحابہ اکرام خاموش رہتے ہیں، سوال زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ دیہاتی آئے اور آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب سوال پوچھا. وہ سوال کیا تھا؟ وہ دیہاتی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ. دیہاتی نے سوال کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے تو ہم اسے آہستہ آہستہ پکارے، یا ہمارا رب دور ہے فننادیہ تو ہم ان کو اونچی آواز میں پکارا کریں. دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس کے متعلق سوال پوچھا؟ رب کائنات کے متعلق سوال پوچھا. این اللہ، رب کہاں پر ہے؟ رب کے متعلق سوال پوچھا. تو ابھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے کے لیے اپنے لب بھی نہیں ہلائے تھے، اپنے لسان مقدس کو حرکت بھی نہیں دی تھی کہ رب کائنات نے اس دیہاتی کا سوال کا جواب دینے کے لیے خود ہی جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئیں، میرے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں کہ میرا رب کہاں ہے، قریب ہے تو ہم آہستہ پکارے، دور ہے تو اونچی آواز میں پکارے، میرا پتہ پوچھنے کے لیے میرا بندہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے جواب نہیں دینا، میں رب کائنات خود جواب دیتا ہوں، فَإِنِّي قریب، کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. قرآن مجید کے اندر 14 مقامات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے گئے اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کو جواب دیا. جیسے اللہ رب العزت فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کے حالات کیسے ہیں، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چوری کی طرح باریک ہو جاتا ہے، کبھی ٹکی کی طرح گول ہو جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود جواب دیجئے، قل ہی مواقیت للناس، لفظ قل فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ خود جواب دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سوال کیا
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق لڑائی کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ہم لڑائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ جواب دیں قل فیہما اسم کبیر، کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، آپ کے ان کے اندر لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں کیا ہم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں قل فیہما قل ہوا اصلاح، کہ آپ ان کی اصلاح کرنا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیں قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنے بھی سوال ہوئے اللہ رب العزت نے لفظ قل کے لیے جواب دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ جواب دیں ان کو، لیکن اس مقام پر رب کائنات نے اپنے طریقہ تخاطب کو ہی تبدیل کر دیا۔ سوال کیا رب کے متعلق رب کہاں ہے، تو رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ بتائیں، بلکہ رب کائنات نے خود فرمایا فإنی قریب۔ قل کے واسطے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا اور بتایا فإنی قریب، اے انسان میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہو؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ لیکن اب انسان یہ سمجھے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت ہماری نہیں سنتے۔ اللہ کی ذات وہ ایسی ذات ہے کہ وہ طاقت اور قدرت کے لحاظ سے انسان کے بہت قریب ہے۔ انسان کے چاہے جتنے مرضی گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت انسان کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ انسان کی پکار میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے جواب دینے میں دیر نہیں۔ اور بے کائنات نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی وہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا کہ تو چاہے 100 سال کے بعد پکارے، 20 سال کے بعد پکارے، تیری اولاد پکارے، تو نے پریشان نہیں ہونا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جب بھی پکارے گا میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے عام لفظ ذکر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی، کہ میں ہر پکار والے کی جواب دیتا ہوں، ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا اجیب دعوت المتصدقین، کہ میں صدقہ کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اجیب دعوت المتصلین، کہ میں نماز پڑھنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اجیب دعوت المتقین، میں متقی کی پکار کا جواب دیتا ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، گناہوں سے پاک رہنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بلکہ رب کائنات نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر اس بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی وقت، کوئی قید نہیں لگائی کہ صبح 10 بجے کے بعد پکارنا ہے، 9 بجے کے بعد پکارنا ہے، رات کو پکارنا ہے، دن کو پکارنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی اس کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، دن ہو رات ہو، اجمی ہو عربی ہو، اللہ ہر بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان رب کو پکارے تو صحیح، رب کو بلائے تو صحیح۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یونس کے اندر لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، کہ نہ تم پکارو اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کو پکار لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور ظالموں سے مراد یہاں پر مشرک ہے۔
کیونکہ یہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب انسان یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تدعوا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب انسان یہ کہے کہ اللہ ہم ایسوں کو کیا پکار سکتے ہیں جو ہمارے نفع اور نقصان دے سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر خود ہی جواب دے دیا اور فرمایا کہ نفع نقصان کی مالک ذات ہی تو میں اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لوں فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس بھلائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، نفع اور نقصان کی مالک ذات میں اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یہ مستون وظیفے یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر انسان صرف اپنی زبان سے یا اللہ کہہ دے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، تو ہی مالک ہے، تو ہی مختار کل ہے، جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ میری حاجتوں کو دور کرنے والی ذات تیری ذات ہے، میری کمزوریوں کو دور کرنے والی ذات تیری ذات ہے، تو یہ یا اللہ کہنا یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارے تو صحیح۔ جس دن انسان کو اللہ کو پکارنا آ گیا، اللہ سے دعا کرنا آ گیا، تو اللہ رب العزت انسان کی ہر پریشانی ہر مصیبت کو دور کر دیں گے۔ ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انگلیوں کے کراکے نکال رہے ہیں۔ ہماری دعا کا کیا حال ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ساتھ مسجد کے پنکھے گنتے ہیں کتنے پنکھے۔ ہم دعا کے اندر ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو اللہ سے دعا مانگنا آ گیا تو انسان جب دعا مانگتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی گرتا ہے تو وہ ایک قطرہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ جہنم کی جلائی ہوئی آگ کو بھی وہ ایک قطرہ بجھا دیتا ہے، کہ وہ ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے، بشرطے کہ انسان رب کو پکارے تو صحیح۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فاعبدوہ واشکروا لہ والیہ ترجعون، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تعبدون، کہ بے شک وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم ان کو صرف پکار رہے ہیں، ہم تو صرف پکار رہے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعا کرنا، ان سے پکارنا یہ ایک عبادت ہی ہے۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہی عبادت ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان عبادت کا مغز نکال کر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو دے دیتا ہے تو انسان کی توحید باقی نہیں رہتی، یہ عبادت باقی نہیں رہتی۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں پکارتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْكِسُوهُ مِنْهُ، کہ اگر ایک مکھی ان کے سالن سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اتنے کمزور، اتنے لاچار، اتنے بے بس ہے کہ وہ مکھی سے چھینا ہوا سالن بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جو اپنے رزق کا مالک نہیں ہے، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، وابتغوا عند اللہ الرزق، اور اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ سے مانگو، فابتغوا عند اللہ الرزق
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کے قدردان بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، الیہ ترجعون، تم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر بھی فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سوال کیا انسان سے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، بلا کمزور اور بے بس اور عاجز شخص کی پکار کا جواب کون دے سکتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کہ ہے کوئی اذا دعاہ، کہ جب انسان پکارے وہ اس کی پکار کا جواب دے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اگر وہ مصیبت میں گھڑا ہوا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، وہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ کون ہے کوئی؟ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کا جواب دیا کرتے تھے کہ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ صحابہ اکرام فوراً جواب دیتے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ وہی معبود ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے، وہی ذلتیں دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، اور کوئی نہیں۔ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا 24ویں سپارے کے اندر بھی وَمِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو، کہ سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا کرتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کیونکہ وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کون ان کی قبر میں آ کر آنسو بہا رہا ہے، کون آ کر ان کے نام کر قربانیاں کر رہا ہے، کون نظر و نیاز مان رہا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 2 مرتبہ لفظ دعا کو ذکر کیا۔ وَمِمَّن يَدْعُو، ایک کون ان کی پکار کا جواب ہے، وَمِمَّن يَدْعُو، اور دوسرا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ اور میں دعا پر فرمایا، پہلے ہی کہا تھا کہ دعا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام متقیوں کو، ولیوں کو، سب کو اکٹھا کریں گے تو وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی عبادت کا، ان کی پکار کا انکار کر دیں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں لفظ دعا کو 2 مرتبہ ذکر کر کے جواب لفظ دعا سے نہیں دیا بلکہ لفظ عبادت سے دیا، یہ بتانے کے لیے دعا یہ ایک عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا یہی عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اعمال میں سے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مانگے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ یغضب حین ترکت سوالہ، اللہ یغضب حین ترکت سوالہ وبنو آدم یغضب حین سوالہ،
کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت نہ مانگنے کی وجہ سے انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بنو آدم کی حالت یہ ہے کہ جب انسان بنی آدم سے مانگتا ہے تو وہ مانگنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کیوں نہ ایسی ذات سے مانگے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے انسان، جب تو اللہ سے مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے، ادعوا اللہ انتم موقنون بالایجاب، کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس یقین سے دعا مانگو کہ اللہ تمہاری پکار کو قبول کریں گے، اس یقین سے مانگو کہ اللہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں انسان کے ساتھ، میرا تعلق انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ جیسا گمان میں اللہ سے رکھتا ہے میں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اذا دعانی لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی شے نہیں ٹال سکتی، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے، الا الدعاء، مگر دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو بھی تبدیل کر دیا کرتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی شے نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یہ انسان اس کو تقدیر کو بھی ٹال سکتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے اور کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود مثال دی، اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ رب العزت اپنی اور ایسوں کی مثال دیتے ہیں، وہ بڑی عمدہ مثال۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ ایک آقا ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ غلام جس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ اپنا وجود، نہ لباس، نہ اپنا من، نہ تن، نہ مال و دولت، کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ لا یقدر علی شیء، اس کا اختیار کسی چیز پر نہیں چلتا غلام کا، نہ اٹھنے پر، نہ سونے پر، نہ جاگنے پر، نہ بیٹھنے پر، نہ کھانے پر، نہ پینے پر، وہ مالک کا محتاج ہوتا ہے، کسی قسم کا اختیار اس کی وہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے مالک جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، اس کے بعد مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس حال میں چاہے مال خرچ کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء فهو رزقناه منا رزقا حسنا، کہ وہ کسی کا اختیار کا، کسی بات کا جواب دہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غلام وہ جواب دہ ہوتا ہے، مالک جواب دہ نہیں ہوتا۔ جس طرح غلام اور آقا وہم یسألون وہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق اور مخلوق یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، عابد اور معبود یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح غلام اور آقا برابر نہیں ہوتے، وہ آقا سے کوئی پوچھنے والا نہیں، غلام جو ہے وہ کچھ کرنے والا نہیں، اسی طرح رب کی شان کیا ہے؟ رب کی شان یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اور رب کا در یہ ایسا در ہے جہاں سے ہر وقت انسان کو امید ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ دنیا کے بعد، انسانوں کے بعد جب بھی انسان جاتا ہے وہاں سے انکار مل جاتا ہے، نا امیدی مل جاتی ہے، لیکن رب کا در یہ ایسا در ہے کہ وہاں سے کبھی بھی مایوسی نہیں ملتی، وہاں سے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے در کے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، تم کبھی بھی نا امید نہیں ہوگے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔
کیونکہ اللہ رب العزت اور اللہ کے علاوہ جن کو انسان پکارتا ہے ان میں بہت فرق ہے، اور وہ فرق میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کائنات کے کلام قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ غیر اللہ کی حالت ہے لا یقضون، کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی شان کیا ہے؟ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق بات کے ذریعے فیصلے کیا کرتا ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اللہ ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یسمعون، کہ وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا یقدر علی شیء، ان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن رب کی شان کیا ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، کہ اس کا اختیار ہر چیز کے اوپر ہے۔ غیر اللہ کی حالت ہے لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ لیکن رب کی شان کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، کہ وہ بہترین مددگار ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا يحيطون بشيء، وہ کسی چیز کا بھی احاطہ مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ رب کی شان کیا ہے؟ احاط كل شيء علما، کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کر رکھی ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا يعلم، وہ جانتے نہیں ہے کوئی چیز۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ یعلم السر واخفی، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمام آسمان و زمین کا مالک اور اختیار اللہ کے پاس ہے۔ غیر اللہ کی حالت یہ ہے وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندے نہیں ہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا یشفعون، وہ انسان کو بیماریوں سے شفا نہیں دے سکتے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ للہ الشفاعۃ جمیعہ، ہر قسم کی بیماری کی شفا اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ لا یستجیبون بشیء، وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تمہارا کام مجھے پکارنا ہے، تمہاری پکار کا جواب دینا یہ میں اللہ کا کام ہے۔ غیر اللہ کی حالت کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار سے غافل ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے جب بھی انسان کو مانگنا ہے تو ہمیشہ اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ یہ در در کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہونے سے بہتر ہے اکیلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، جب بھی تو نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو رب کی حمد بیان کر، رب کی حمد بیان کرنے کے بعد میرے اوپر درود بھیج، درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجت کو بیان کر، حاجت بیان کرنے کے بعد پھر رب کی حمد بیان کر، میرے اوپر درود بھیج، کیونکہ جب تیری دعا اللہ کی حمد اور میرے درود کے درمیان میں ہوگی تو اللہ رب العزت یہ نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے کہ اپنی حمد اور درود کو تو قبول کر لے، تیری دعا کو قبول نہ کرے۔ جب انسان کی دعا اس حال میں اللہ کے پاس جائے گی کہ اول آخر
سب سے پہلے اللہ کی حمد، بعد میں درود ہوگا، اللہ رب العزت ایسی دعا کو ضرور بضرور قبول کریں گے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صرف رب سے، اپنے آپ سے مانگنے کی، اللہ رب العزت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔